غزالہ رفیق غزالہ رفیق ریڈیو، ٹی وی، اسٹیج اور فلم کی بہت بڑی آرٹسٹ تھی۔ وہ فن کی دنیا میں ایک گائیکا، اداکار، صداکار کی حیثیت میں بہت کم عرصے میں بہت کچھ کیا۔ وہ پہلی سندھی فنکار تھی۔ سندھی میں کیا، اردو میں بھی اتنی مقبول تھی۔ جس زمانے میں وہ ریڈیو میں آئی، اس زمانے میں سندھی عورتیں الیکٹرک میڈیا سے بہت دور تھیں۔ ہم اس کے فن کے بارے میں جستجو کرنے سے پہلے اس کی ذاتی زندگی پر کچھ مختصر حوال۔ غزالہ رفیق کے دادا صادق علی انصاری میروں کے دور میں ہندوستان کے علاقے سہارنپور سے ہجرت کر کے خیرپور ریاست میں آباد ہوئے۔ غزالہ کے والد غلام نعمان انصاری سندھ میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے یہ لوگ سندھی کہلانے لگے۔ ان کی رہائشیں شکارپور، لاڑکانہ اور کمبرلی خان میں تھی۔ غزالہ رفیق کمبرلی خان میں سن 1939 میں پیدا ہوئے۔ غزالہ کا اصل نام بلقیس تھی۔ زیادہ تر ان کی رہائشیں شکارپور میں تھی۔ جب بلقیس کی والد صاحب وفات ہوا تو وہ اپنی بہنوں کے ساتھ، جس میں ان کی والدہ، بہنیں فہمیدہ اور رشیدہ، شکارپور میں رہنے لگیں، کیونکہ بلقیس کی بھائی طارق انصاری کراچی میں رہتے تھے اور پھر یہ سب لوگ کراچی میں آ کر رہنے لگے۔ بلقیس انصاری ایک سندھی پڑھی لکھی فیملی تھی۔ ان کے والد مشہور ادیب، محقق سائیں عثمان علی انصاری آپس میں کزن تھے۔ انہوں نے شاہ عبداللطیف بھٹائی سچل سائیں کے رسالے کو بھی ترتیب دی تھی۔ سندھی علم و ادب میں ان کی خدمات میں ایک اہمیت رکھتی تھی۔ علمی ادبی خاندان کا بلقیس پر ایسا اثر ہوا، یہی وجہ تھی وہ افسانہ میں لکھتی تھی۔ بلقیس کراچی میں میٹرک کی۔ انہیں اسکولوں کے دور سے گانے کا شوق تھا۔ سن 1957 کے قریب وہ اپنی بہنوں کے ساتھ ریڈیو کراچی میں آیا۔ ریڈیو پر زید بخاری سے ملتے وقت اپنے گانے کے شوق نے بخاری صاحب کو کچھ سنانے کی فرمائش کی۔ پھر بخاری صاحب نے انہیں ریڈیو پر گانے کی۔ جب بلقیس ریڈیو پر آیا تو وہ اپنے اصل نام کے بجائے بی اے غزالہ یعنی بلقیس انصاری کے نام سے ریڈیو پر گانا شروع کیا۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو انہوں نے راگ کی تربیت استاد امراؤ بندو خان اور ماسٹر محمد ابراہیم سے سیکھی۔ ریڈیو پر جب کمرشل سروس شروع ہوا تو ان سے کمپیئرنگ بھی کرائی گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے اردو پروگرام لپٹن کی محفل کی کمپیئرنگ کی۔ اس کے بعد بہت اردو اور سندھی پروگراموں کی کمپیئرنگ کی۔ اردو میں پروگراموں میں صبح دم، دروازہ کھلا رکھنا، اتوار کے اتوار وغیرہ شامل ہیں۔ ریڈیو پاکستان کراچی پر ہر سال ڈراموں کے حوالے جشن تمثیل ہوتا تھا۔ اس میں ایک جشن میں معروف براڈ کاسٹر اور ریڈیو کے سابق اسٹیشن ڈائریکٹر شمس الدین بٹ غزالہ کو ڈراموں میں کام کروایا۔ ان کا پہلا ڈرامہ آگ تھا۔ ڈرامے کے رائٹر سید احمد رفعت تھے۔ اس کے بعد بہت سے اردو ڈرامے، سندھی ڈرامے میں خاص کر غزالہ نے ہیروئن کے کردار ادا کیے۔ ٹی وی کے مشہور اداکار قربان جیلانی اکثر کرداروں میں ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ غزالہ اور قربان جیلانی نے فلم خون کے رشتے میں کام کیا۔ غزالہ نے اس فلم میں قربان جیلانی کے غمزدہ ماں کا کردار ادا کیا۔ ہدایت کار یوسف ایک اور اردو سندھی فلم بنا رکھے تھے۔ اس فلم میں غزالہ نے کام کرنے کی حامی بھر لی، لیکن وہ فلم بن نہ سکی۔ اس فلم کا نام نازو تھا۔ کمپیئرنگ اور اداکاری کے بعد وہ گانے کم گانا شروع کیا، مگر اس کے گائے ہوئے صرف 4 نغمے ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ان کے گانوں میں کی موسیقی ماسٹر ابراہیم نے ترتیب دی تھی۔ کراچی میں جب پی ٹی وی اسٹیشن کا قائم ہوا تو غزالہ نے ٹی وی پر کام کرنا شروع کیا۔ ٹی وی پر غزالہ نے سندھی اردو ڈراموں میں کام کرنا شروع کیا۔ سندھی پروگراموں میں عبدالکریم بلوچ نے غزالہ کو متعارف کروایا۔ کمپیئرنگ سندھی پروگرام پاراس بہت مقبول ہوا، مگر یہ غزالہ کے ٹی وی پر آخری پروگرام تھا، جبکہ ان کا پہلا پروگرام ڈرامہ زینت تھا، جس میں اس نے زینت کا کردار ادا کیا۔ وہ ڈرامہ مرزا کلیل بیگ کی ناول سے لیا گیا تھا۔ اس کو ڈرامائی شکل پروڈیوسر عبدالکریم بلوچ نے دی۔ غزالہ کی یادگار اردو ڈراموں میں مرزا غالب بھی شامل ہیں، جس میں انہوں نے گانے کا کردار بھی ادا کیا۔ اس کردار میں خاص کر پی ٹی وی ایوارڈ بھی مل گیا۔ غزالہ کی پہلی اردو ڈرامہ
गुड़िया घर और उर्दू टीवी ड्रामों में पत झरोके, बाद में कौन हूँ मैं, ऐ हमनवा, आखिरी मोमबत्ती, वीराना, छोटा स्टेशन भी शामिल थे। जबकि सीधी ड्रामों में दोज़ख, उमर मारवी, ससी पुन्नू, जाम, नूरी तमाची, लीला चंदेसर वगैरह शामिल हैं। गजाला सन 1964 को चौधरी रफीक नामी एक शख्स से शादी की, जिसके बाद वो बीए गजाला रफीक बन गई। आज तक उन्हें इस नाम से जाना जाती हैं। गजाला को 3 औलादें हैं, उनमें एहसन रफीक, सबा और सदफ शामिल हैं। तीनों अपने अपने घरों में खुश थे। वो अपनी माँ की फनी जिंदगी से बहुत दूर हैं, जबकि गजाला एक बहन फहमीदा एहराम रेडियो कराची से वाबस्ता रही हैं। गजाला की जुदाई 24 जनवरी 1977 में हुआ। उस वक्त उसकी उम्र 38 बरस थी। उसकी जुदाई की कहानी कुछ इस तरह है कि वो अपने भाई तारिक अंसारी से फोन पर बातें कर रही थी, जो अमेरिका में था। बातों में कुछ सख्त लहजे में बातें हो रही थी कि अचानक गजाला को दिल का दौरा पड़ा और वो कुछ देर में अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। उन्हें कराची के बापुश नगर कब्रिस्तान में मिट्टी के हवाले किया गया। अल्लाह ताला गजाला रफीक को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।